السلام علیکم، ٹوین سٹی نیوز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں اسامہ قذافی۔ ناظرین، آج عدالت نے ایک اہم ترین فیصلہ سنایا ہے۔ یہ فیصلہ پاکستان کی عدالت کی جانب سے آنا چاہیے تھا، مگر بدقسمتی سے یہ فیصلہ کینیا کی عدالت نے سنایا ہے۔ اور جس کیس میں یہ فیصلہ آیا ہے وہ ارشد شریف شہید کا کیس ہے۔ ارشد شریف جو کہ ہم سب لوگوں کے دلوں کے بہت قریب ہیں، صرف جرنلزم کمیونٹی جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے اس کے قریب نہیں ہے، بلکہ تمام پاکستانیوں کے دل کے وہ قریب ہیں، پاکستانیوں کے ہیرو ہیں، اور جنہوں نے سچائی کے لیے، اصول کے لیے اپنی جان دے دی، لیکن وہ کبھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یقیناً وہ ہم سب کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جو ٹریجڈی ہوئی، جس طرح سے ان کو شہید کر دیا گیا کینیا میں، اور اس کے بعد جو ان کی وائف ہیں جویریہ صدیق، جو کہ خود بھی ایک جرنلسٹ ہیں اور جرنلسٹ کمیونٹی میں اپنا ایک خاص مقام رکھتی ہیں، انہوں نے سٹینڈ لیا اور ہر سطح تک جانے کا اعلان کیا، اور انہوں نے ارشد شریف کا یہ کیس طویل عرصے تک لڑا۔ وہ آن لائن پیش ہوتی رہی پاکستان سے، باقاعدہ پیروی کی، اور آج بالآخر جو ہے وہ کینیا کی عدالت نے ایک تاریخی فیصلہ سنا دیا ہے اس کیس میں۔ اور کینیا کی جسٹس سٹیلا موٹو کو نے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ فیمیل جج تھی کینیا کی عدالت کی، اور اچھی خبر یہ ہے کہ جویریہ صدیق جو کہ ان کی وائف ہیں، وہ ارشد شریف کا کیس جیت گئی ہیں۔ یاد رہے کہ جب ارشد شریف کو شہید کیا گیا تھا تو کینیا کی عدالت نے کہا تھا کہ یہ فیک آئیڈینٹی کے ہوتے ہوئے ہم نے یہ بندے کو مارا، ارشد شریف کو شہید کیا ہے، کہ ہم سمجھے کہ یہ شاید کوئی اور ہے، لیکن وہ پاکستانی جرنلسٹ نکلے تھے، جو کہ یقیناً ایک جھوٹ تھا، ایک واضح ایک چیز تھی، اور اس چیز کو اس وقت بھی ڈینائی کیا گیا۔ اور آج اس فیصلے نے اس چیز پر مہر ثبت کر دی ہے کہ ایسی فیک آئیڈینٹی والی کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ اگر میں آپ کو فیصلے کے چند نکات اہم بتاتا چلوں جو کہ تاریخی فیصلہ ارشد شریف کے کیس میں آیا ہے، تو کینیا کی ہائی کورٹ نے جو غلط شناخت کا ایک دعویٰ پولیس کی جانب سے کیا گیا تھا اسے جھوٹ کا ایک پرندہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ارشد شریف کے قتل کی گہرائی تک تحقیقات کی جائیں، ان کے ارشد شریف پر تشدد کے واضح نشانات ملے ہیں، یہ ان کے ورڈکٹ میں لکھا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جبکہ ان کے سر پر گولی ماری گئی لیکن اس سے پہلے تشدد کے نشانات موجود ہیں۔ ارشد شریف پر فائرنگ کرنے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزی تھی، اور قانون، آئین اور دنیا میں جو رائج نظام ہے وہ ہر انسان کو کسی بھی ملک میں جینے کا پورا حق دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اگرچہ ارشد شریف کی فیملی نے ہرجانہ طلب نہیں کیا اور نہ ہی کوئی نقصان کی تفصیلات بتائی ہیں، مگر عدالت نے ارشد شریف کی فیملی کو 10 ملین روپے ہرجانہ ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ حکم دیا ہے کہ جو جویریہ صدیق ہیں ان کو معلومات کی فراہمی سے پولیس انکار نہیں کر سکتی، ان کو تمام تر معلومات فراہم کی جائیں، ان کو تمام معلومات تک رسائی دی جائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جویریہ صدیق نے بھی اپنا ایک ویڈیو پیغام جاری کیا، اور انہوں نے اس فیصلے کو خوشائند قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ جب کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا تھا تب میں نے اکیلی ارشد شریف کے لیے کھڑی ہوئی اور آج جو ہے میں نے اس چار دیواری سے جو جدوجہد شروع کی تھی، آج میں اسے جیت چکی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح سے اپنے اس مقدمے کی پیروی کرنا بہت ضروری تھا تاکہ باقی لوگوں کے لیے بھی میں ایک مثال قائم کر سکوں۔ یاد رہے کہ جو کینیا کی پولیس تھی اس نے ارشد شریف کے کیس کو غلط شناخت کا معاملہ قرار دے کر بند کر دیا تھا، لیکن اس پر جو ہے وہ جویریہ صدیق نے مسلسل اس کیس کی پیروی کی تھی۔ پاکستان کی کورٹس میں بھی کیس چل رہا ہے، تمام سینیریو ہم لوگ جانتے ہیں کہ وہ کیا معاملہ تھا۔ اٹ واز ناٹ اے فیک آئیڈینٹی ایٹ آل۔ کینیا کی پولیس کا بھی یہ معاملہ نہیں تھا، اور جو بھی یہ معاملہ تھا ہم بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ کینیا کی جج نے، کینیا کی عدالت نے ایک مثال سیٹ کر دی ہے، ایک ایگزامپل سیٹ کر دی ہے پاکستان کی عدالتوں کے لیے۔ اب پاکستان کی عدالتوں کا امتحان ہے کہ وہ کس طرح سے ارشد شریف کو انصاف دیتی ہیں۔ وہ صحافی جو کبھی اپنے اصولوں سے نہیں بکا، جو کبھی سچائی کے راستے سے پیچھے نہیں ہٹا، آج انصاف کا متلاشی ہے۔ پاکستان کی 25 کروڑ عوام چاہتی ہے کہ ارشد شریف کو انصاف ملے۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ جو کینیا کی عدالت نے اگر اتنا تاریخی فیصلہ دے دیا ہے تو یقیناً پاکستان کی عدالت کا فیصلہ اس سے بھی شاندار ہونا چاہیے۔ اور اب انتظار صرف یہ ہے کہ مکمل انصاف ارشد شریف کو کب ملتا ہے، پاکستانی عدالتوں میں ان کے قاتلوں کو کب پریزنٹ کیا جاتا ہے اور کب ان لوگوں کو تختہ دار تک پہنچایا جاتا ہے جو کہ اس ساری کارروائی میں ملوث تھے۔ مزید تازہ ترین خبروں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔